فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر فتنہ و فساد انسان کی کارستانی۔ قرآن حکیم میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کارستانی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، شاید کہ وہ باز آئیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خلق فرمایا تاکہ وہ اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیتے ہوئے آرام و سکون سے ایک پاکیزہ زندگی گزار سکے اور آزادی کے ساتھ اچھے کام کرتے ہوئے اپنا مقدر خود بنائے اور اپنے فیصلے خود کرے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتے حیران رہ گئے۔ چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین پر میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور کشت و خون کرتا پھرے گا، اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ خدا نے فرشتوں سے انسان کا یہ کہہ کر تعارف کرایا کہ زمین کو آباد کرے گا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے نہریں کھودے گا اور بڑے بڑے شہر آباد کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر اور ایک دوسرے کے اندر باہمی احترام و تعاون پر مبنی معاشرے کو تشکیل دینے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اور قدرت اللہ نے ودیت کی ہے۔ خدا نے انسانوں کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ لوگ الہی تعلیمات کے مطابق عدل قائم کریں، کیونکہ عدل قوموں اور معاشروں کو زندہ رکھتا ہے اور اسی کی وجہ سے حقدار کو اس کا جائز حق مل جاتا ہے۔ زمین پر فساد، مگر انسان خواہشات اور نفس امارہ کے بہکاوے میں آ گیا اور لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے لگ گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ طاقتوروں نے کمزوروں پر ظلم و ستم روا رکھا، امیروں نے غریبوں کا استحصال کیا اور حکمرانوں نے عوام کے حقوق غصب کیے اور ان پر اپنے فیصلے اور رائے کو تھوپا اور ان کے معاملات میں دخل اندازی شروع کی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ فساد اور خرابیوں کا خدا کی قضاء و قدر سے کسی قسم کو کوئی تعلق ہے۔ معاشی اقتصادی بحرانوں یا معاشرتی اور سماجی مسائل کا براہ راست خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا انہیں بیمار کر دیتا ہے اور بھوک و افلاس سے دوچار کرتا ہے، لیکن خدا کا ایک حقیقی مومن بندہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ خدا نے ہر مرض کے لیے دوا اور ہر مسئلے کا حل بھی رکھا ہے۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو کسی سبب یعنی وائرس وغیرہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کر پاتے یا اپنے کام سے مخلص نہیں، اس کی وجہ سے مفلسی یا دیوالیہ ہوتے ہیں۔ ہر چیز حتیٰ کہ تکوینی چیزوں کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ مثلاً اگر کہیں سیلاب آتا ہے تو ان اسباب کی وجہ سے آتا ہے جسے خدا نے عالم تکوین میں سیلاب کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح متعدد امراض جیسے سوائن فلو وغیرہ انہی اسباب کی وجہ سے پھیلتے ہیں جنہیں خدا نے اس مرض کی علت قرار دی ہے۔ خدا نے مضر صحت ہونے یا دیگر اسباب کی وجہ سے سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک طبعی مسئلہ ہے کہ جو بھی اسے کھاتا ہے وہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پس دنیا میں پھیلنے والے بہت سے وبائی امراض کا سبب لوگوں کا حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا ہے۔ جب حکومتیں اپنے ماحول اور لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کی معیار اور صحت کی نگرانی کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو یہ بیماریاں دن دگنی اور رات چگنی پھیل جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ حکومتوں کی ذمہ داری کہ وہ اپنے شہریوں کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مضبوط پالیسیاں بنائیں۔ اسی طرح بے روزگار افراد جو اپنے گھر والوں کی کفالت نہیں کر سکتے، ان کے لیے معاشی پالیسیاں بنا کر ان کے معاشی مسائل حل کریں۔ اسی طرح
کی گراوٹ کے مسائل بھی توجہ طلب ہیں، جیسے عورتوں، بچوں اور مردوں کی تجارت۔ بعض ممالک نے تو ہم جنس پرستی کی کھلی اجازت دے رکھی ہے، جس کے وجہ سے اخلاقی گراوٹ میں مسلسل اضافہ اور پاک دامنی میں کمی آ رہی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی مسلم معاشرے میں بستے ہیں جو نماز، روزہ ہو، حج وغیرہ کے مکمل پابند ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ شراب اور دوسری چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور اپنے اس گھناؤنے کام کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دکان پر شراب نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی ہم سے دوسری چیزیں نہیں خریدے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کمانے کو حرام قرار دیتا ہے اور رزق و روزی کو صرف حلال طریقے سے کمانے کو جائز قرار دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کمانے والے ظاہراً مالدار ہوتے ہیں، مگر بہت سے دوسرے مسائل اور مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے۔ جیسا کہ بعض ممالک نے قزاقی کو پیشہ بنایا ہے، اور اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، تو جو تم نے کاشت کیا اب تم اسی کا پھل کھاؤ۔ پس بیماریوں اور دیوالیہ ہونا تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تب تم ان کا مزہ چکھو، شاید وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ مصیبتیں انسان خود اپنے ہاتھوں کماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، جو تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ جو سیاسی، معاشی اور امن و امان اور صحت کے مسائل انسانی معاشرے کو درپیش ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی کمائی ہے، اور اللہ تو بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تم چاہے کتنے ہی طاقتور ہو، خدا سے زیادہ قوی نہیں ہو سکتے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30-31۔ اگر خدا ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دینا چاہے تو کوئی ہے جو ہمیں اس سے نجات دلا سکے۔ ایک اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی، اس کی روزی اس کے پاس بفراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شروع کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ سورہ نحل آیت نمبر 112۔ ایک اور آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرنے کے بعد اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہ بدل دے، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے وہ دراصل باطن کی وجہ سے، یا یوں کہا جائے کہ ظاہری صورتحال کو دیکھ کر باطنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیاسی خرابیوں کی ذمہ داری۔ ہر وہ شخص اپنے ملک میں سیاسی خرابیوں کا ذمہ دار ہے جو اپنے حق رائے دہی کو امیدواروں کی صلاحیت، لیاقت، قابلیت جانے بغیر فروخت کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے امیدوار انتخابات جیت جاتے ہیں جو اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قوانین پارلیمنٹ سے پاس کراتے ہیں جن کا مقصد غریب عوام پر اپنی حاکمیت برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کا ہم کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ خداوند عالم قیامت کے دن ہم سب سے اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عالم کسی قوم کی خواص کی بدعمالیوں کے عذاب میں اس وقت تک اس کی عوام کو گرفتار نہیں کرتا جب تک وہ اس سے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں روکتے، اور جب عوام اپنے اشرافیہ طبقے کو منع نہیں کرتے تو خدا خواص اور عوام دونوں پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، کوئی بھی امت اپنے پیغمبر کے بعد دست و گریباں نہیں ہوئی مگر یہ کہ خداوند عالم نے اس کے نیک لوگوں پر بروں کو مسلط کر دیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 398۔ ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہگار جب تک چھپ کر گناہ کرتا ہے اس کا نقصان صرف اسی کو ہوتا ہے، مگر جب وہ اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے اور اس سے باز بھی نہیں آتا تو اس کا نقصان سب کو پہنچتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 136۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ظاہری خلافت میں متمکن ہونے کے بعد اپنے فوجی سپہ سالاروں کو تحریر فرمایا کہ اگلے لوگوں کو اس بات نے تباہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کے حق روک لیے تو لوگوں نے رشوتیں دے کر اسے خریدا اور انہیں باطل کا پابند بنایا تو ان کے پیچھے انہی راستوں پر چل کھڑے ہوئے۔ نہج البلاغہ مکتوب رقم نمبر 79۔ رسول اکرم اپنی ایک روایت میں فرماتے ہیں، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عزت نہیں عطا کرتا جب تک اس قوم کے کمزور لوگ طاقتوروں سے بغیر کسی تکلیف کے اپنا حق نہ لے سکیں۔
مستدرک الوسائل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 345۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری سے فرماتے ہیں، یا جابر، 4 قسم کے لوگوں نے دین و دنیا قائم ہے، 4 قسم کے لوگوں سے دین و دنیا قائم ہے۔ نمبر 1، ایسا عالم جو اپنے علم کو کام میں لاتا ہو۔ نمبر 2، ایسا جاہل جو علم حاصل کرنے کے میں کوئی آر محسوس نہ کرتا ہو۔ نمبر 3، ایسا سخی جو داد و ویش میں بخل نہ کرتا ہو۔ نمبر 4، وہ فقیر جو آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچتا ہو۔ پس جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا تو جاہلی اس کے سیکھنے میں آر سمجھے گا، اور جب دولت مند نیکی اور احسان میں بخل کرے گا تو فقیر اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا۔ جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، لوگوں کی حاجتیں بھی اس کے دامن سے زیادہ وابستہ ہوں گی۔ لہذا جو شخص ان نعمتوں پر عائد ہونے والے حقوق کو اللہ کی خاطر ادا کرے گا تو ان کے لیے دوام اور ہمیشگی کا سامان کرے گا، اور جو ان واجب حقوق کے ادا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا وہ انہیں فنا و بربادی کی زد پر لے آئے گا۔ نہج البلاغہ کلمات کثار رقم نمبر 371۔ آج کل لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں ایک نیا رواج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ والدین گویا اپنی بچیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرتے ہیں۔ اپنی لڑکیوں کو مہر $1,00,000 یا 1,000 سونے کے سکے رکھتے ہیں، پھر اس میں بارگیننگ بھی کرتے ہیں، گویا یہ قربانی کے جانور ہیں۔ بعض والدین اپنی بچیوں کی شادی صرف پیسے والوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لڑکوں کی تعلیم، ایمانداری اور دیانتداری کو مطلق خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو ایسا رشتہ قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات آپ کے علم میں رہے گا، جس لڑکی کے والدین اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور ہیں، وہ والدین کے پسند کردہ شخص کی بجائے اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ باپ کو یہ اختیار اور ولایت حاصل نہیں کہ وہ اپنی لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی کسی سے شادی کرا دے۔ جو بھی زبردستی کسی کی شادی یا نکاح کرا دے وہ باطل ہے۔ باطل سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہاری لڑکے کے لیے کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرا دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347۔ ہمارے بہت سے نوجوان حق مہر اور شادی کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نصف دین مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس اجتماعی جرم اور خرابی میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے، بات چیت باہمی تعلقات کی کنجی۔ قرآن مجید میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے منہ سے وہ بات نکالا کریں جو بہتر ہو، کیونکہ یہ شیطان ہے جو ان کے آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ ایک اور آیت میں یہ فرمان الہی ہے، پاکیزہ بات کی رہنمائی، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل تعریف راستے کی ہدایت کر دی گئی۔ سورہ حج آیت نمبر 24۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، آیت نمبر 83۔ ان قرآنی آیات اور اسلامی اخلاقی قوانین تمام انسانوں کو دوسروں کے ساتھ باہمی تعلقات اور روابط کے وقت بہترین طرز تخاطب اور پیرائے میں گفتگو کا حکم دیتے ہیں، چاہے دوسری طرف مقابل اس کے قریبی رشتہ دار ہوں یا غیر۔ لوگوں کے دل و دماغ کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے دوران گفتگو اچھے الفاظ استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو ایک مرتبہ اچھی باتوں کے ذریعے سامعین کے احساسات اور خیالات کو اپنی جانب مبذول کراتا ہے اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا کر اسے اپنے قریب کرتا ہے، پراگندہ معاشرے کو مجتمع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نازیبا اور ناشائستہ گفتگو کرتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو خود سے دور کر دیتا ہے اور دوسروں کے دل و دماغ میں اپنے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ ایسی گفتگو انسانوں کے لیے باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ انبیاء اور بہترین طرز گفتگو انسان کو دوسرے انسانوں کے قریب کرنے میں الفاظ پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گفتگو ایک انسان کو دوسرے کے قریب لاتی ہے، اسی لیے اللہ اپنے بھیجے گئے انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اچھی گفتگو اور مثبت بات چیت کے ذریعے لوگوں کو خدا کے قریب کرتے تھے
اور وہ انہیں غور و فکر کرنے اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ اور ہر نبی نے اپنی امت کے کفر کے سبب خدا کا عذاب ان پر نازل ہونے سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ امت سے کہا، اے میری قوم، میں تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 79۔ انبیاء الہی لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی تبلیغ کرتے رہے کہ وہ غور و فکر کریں، اپنے ذہنوں کو کھولیں اور اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت بھرے جذبات رکھیں اور نیکی کی راہ پر ہمیشہ چلتے رہیں۔ خداوند عالم نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں، آپ کی باتوں میں سختی اور شدت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ جس طرح اپنی زبان کے لحاظ سے تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے، اسی طرح دل سے بھی لوگوں کے لیے سراپے رحمت الہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی گفتگو بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 233۔ یعنی جس طرح کسی کی مالی مدد کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرنا صدقہ ہے، اسی طرح اچھے الفاظ اور اچھی گفتگو بھی صدقہ ہے۔ اس طرح آپ اپنے شعور اور احسانات کو اس پر نچھاور کرتے ہیں، اس طرح اس کے نفسیاتی مسائل دور کرتے ہیں۔ گفتگو میں ذمہ داری کا مظاہرہ۔ خداوند عالم نے ہمیں بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جو اپنی گفتگو کے دوران ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اپنے گھر اور معاشرے میں دشنام ترازی اور تیز و تند گفتگو کرتے ہیں اور ایسی فحش گالیاں دیتے ہیں جو انسانی اور اخلاقی دائرے سے اسے باہر نکال کرتی ہیں۔ ایسی باتوں کو اہل لغت بھی بدترین سمجھتے ہیں اور فحش الفحشا بدترین کام ہے۔ یوں فحش بکنے والے اپنے ساتھ اپنی بیوی، بچوں، دوستوں، بھائیوں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی فحش گوئی اور بد زبانی سے باز نہیں آتے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فحش گوئی سے بچو۔ فحش گوئی چاہے دوسروں کو برا بھلا کہنے کی صورت میں ہو یا ایسی کوئی بات منہ سے نکالنے کی شکل میں ہو جس سے سننے والا شرم محسوس کرتا ہو، دونوں بری ہیں۔ بعض لوگ دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے سامنے اپنی زبان پر ایسی فحش باتیں لاتے ہیں، شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، جبکہ خداوند عالم فحش گوئی کرنے والے بدکاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 42۔ فحش گو پر جنت حرام ہے۔ رسول اکرم کا ایک فرمان ہے جو آپ کی پہلی حدیث سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کے مطابق فحش گو آدمی چاہے نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور ہر سال حج کرتا ہو، لیکن اگر لوگ اس کی فحش باتوں سے شرمندہ ہوتے تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ہر فحش کام کرنے والے پر جنت حرام ہے، وہ اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ مجموعہ ورام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110۔ فرشتے ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں جنت کو بھی اپنی بدکاریوں اور فحش باتوں سے آلودہ نہ کر دے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں، بے شرمی کی باتیں جو بھی کرتا ہے وہ اپنا مقام گھٹاتا ہے، کیونکہ فحش بکنے والے کی شخصیت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح حیا جس میں ہوتی ہے وہ اس کی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 462۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی جنت کو ہر فحش بکنے والے بے شرم پر حرام قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کے سامنے بھی ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، جنہیں نہ اس بات کا خیال ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور نہ اس بات کی پرواہ کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، چاہے لوگ اسے گالیاں دیں یا وہ خود دوسروں کو گالیاں دیتا پھرے، اس کے لیے برابر ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو اپنا احترام چاہتے اور نہ ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے کوئی احترام ہے۔ رسول اکرم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے پوچھا، کیا تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو شباہت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور ہے؟ اور جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا، وہ بدکار شخص ہے جو بد اخلاقی اور فحش گوئی کرتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فحش گوئی اگر مجسم شکل میں ہوتی تو خلق خدا میں بدترین مخلوق ہوتی، کنز الاعمال۔ اور فرمایا، بد گوئی اور بد کلامی اگر مجسم ہوتی تو بدترین شکل میں ہوتی۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324۔ جس کی باتیں بری ہوتی ہیں اس کی صورت بھی بہت بری ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، خدا کے بندوں میں بدترین شخص وہ ہے جس کی بدگوئی کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کرتے ہوں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325۔
بعض لوگ اس قدر بد زبان ہوتے ہیں کہ آپ ان کی غلط باتوں اور بے شرمی کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کنی کتراتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کے نزدیک بدترین ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بد کلامی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غریر الحکم حدیث رقم 4488۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سے اس طرح اچھے انداز میں گفتگو کرو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں لوگوں کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنی چاہیے جیسی گفتگو ان سے آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ مومنین پر سب وہ شتم اور لعن طعن کرنے والے اور بد کلام اور بد زبان بھیک منگتے اور بات بات پر قسم کھانے والے سے نفرت کرتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 82۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جب ایک مومن اپنے مومن بھائی سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو ایمان کی ولایت سے خارج ہوتا ہے، اور جب ان میں سے ایک مومن دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرے دشمن ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے بے شک سارے مومن بھائی بھائی ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ جبکہ وہ آسانی سے کسی مومن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اور جو شخص اپنے دینی بھائی کو دشمن کہتا ہے وہ خدا کے حکم کی کھلی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ ایسے مومن کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی کے دل میں برائی رکھتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں وہ جہنمی ہیں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327۔ جہنم کو صرف بے نمازیوں اور روزہ خوروں کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے ساتھ سیاسی، سماجی اور اخلاقی برائیوں کے مرتکب بھی دوزخ رسید ہوں گے، کیونکہ اللہ قیامت کے دن ان سے ان کی کارگزاریوں کا حساب لے گا، اور اللہ ایمانی، روحانی، اخلاقی اور انسانی اقدار کا احترام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہی رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کی سیرت ہے اور اسلام کا آفاقی پیغام ہے۔ پس جو شخص ان خامیوں میں سے کوئی اپنے اندر دیکھے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اپنے آپ کی ایسی تربیت کرے کہ لوگ اس سے راحت و سکون محسوس میں رہیں، تاکہ وہ اللہ کی رضا سے فیضیاب ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں پر خوب تحقیق کی ضرورت۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ انسان جو بھی باتیں سنتا ہے اسلام انہیں اعتقاد، حرکت اور دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ پس جب انسان حق بات سنتا ہے تو اس کا رویہ سچوں اور راہ حق پر چلنے والوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ غلط اور بری باتوں کو سنتا ہے تو وہ گمراہ اور برے لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کبھی ہمیں دوسرے کے متعلق ایسی منفی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس سے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے خیالات اور احساسات بدل جاتے ہیں جن سے ہمارے تعلقات اور مراسم ہوتے ہیں۔ غلط پروپیگنڈے کے خطرات۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی باتوں کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ دو گروہوں اور پارٹیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دنگا فساد پھیل جاتا ہے۔ یہ حالات اور مسائل ایسے لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈوں اور افواہوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کو غیر متوازن کرنا چاہتے ہیں۔ افواہیں لوگوں کا امن و سکون برباد کر دیتی ہیں۔ پروپیگنڈے لوگوں کی نجی اور ازدواجی زندگی میں بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں تو کبھی لوگوں کے ساتھ اس تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کرنے والے مخبر کی صداقت کے بارے میں چھان بین کا حکم دیا ہے۔ جب کوئی خبر ملے تو تحقیق کرے کہ یہ خبر لانے والا اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہے یا نہیں، اور یہ لوگوں کے امن و سکون کو برقرار اور ان کے معاملات کو متوازن رکھنا چاہتا ہے یا ان کا سکون غارت کرنے کا متمنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور وہ لوگوں کے درمیان افراتفری پھیلا کر ان کی سماجی زندگی کو مسائل کا شکار کرنا چاہتا ہو اور ان کے امن و سکون کو غارت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی فاسق آدمی آپ کو کسی بات کی خبر دے تو آپ کو اس کی باتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ فاسق تو وہ ہوتا ہے جو خدا کے قوانین اور حدود سے تجاوز کرتا ہے اور اس کے احکام کی خلاف مخالفت اور محرمات کو انجام دیتا ہے اور صراط مستقیم سے دور ہو کر گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ فاسق کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ایک آدمی ہوتا ہے جو منفی پروپیگنڈوں اور افواہوں کے ذریعے معاشرے میں ہلچل مچا دیتا ہے، اور کبھی یہ پارٹیوں اور گروہوں کی شکل میں ہوتے ہیں جیسا کہ
ہم سب جانتے ہیں کہ بعض سیاسی پارٹیاں لوگوں کے مابین تعصب اور عداوت و نفرت پیدا کرنے کے لیے دوسری جماعتوں اور مخالف پارٹیوں کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلاتی ہیں۔ کبھی اخبارات اور رسائل اور نشریاتی اداروں کی صورت میں اپنا کام کرتے ہیں جن کی خبروں کو لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اکثر عرب ملکوں خصوصاً عرب ممالک کے بیشتر نشریاتی اداروں اور اخبارات کو ملکی اور بین الاقوامی انٹیلیجنس اداروں اور بعض امیر لوگوں کی مالی معاونت حاصل ہوتی ہے تاکہ یہ ہمارے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور امن و امان کی صورتحال سے خوب کھیلیں اور اسلامی معاشروں میں ابتری پھیلائیں۔ ہائرڈ میڈیا، کرائے کا میڈیا۔ بعض بے ایمان لوگوں کی دسترس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخالف پارٹیوں اور دوسرے ممالک کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں یا پھر اپنی سرزمین کو دشمنوں اور ظالموں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کرنے والے حریت پسند گروہوں اور تنظیموں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے اور منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں جن کا عملی مظاہرہ ہم اکثر ملکوں کے میڈیا میں کرتے رہتے ہیں جن کی اکثریت نے آزادی کی تحریکوں خصوصاً فلسطین، لبنان اور کشمیر کے حریت پسندوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ آزادی کے لیے لڑنے والی ان تحریکوں کو اپنے مفادات اور عزائم کے حصول میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً ان دنوں بہت سے عرب ممالک کے اخبارات اور رسائل ان ملکوں کو آزادی سے ہمکنار کرنے والوں کے خلاف جھوٹ اور بے بنیاد الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ خبروں کی تحقیق کا حکم۔ چنانچہ سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی گئی: اے مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے چاہے جیسی بھی خبر ہو تو تم فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ اپنے مخصوص انداز سے تمہیں حقائق سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے کسی فاسق کی خبر پر اعتماد کیا اور بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلی کہ جس کا مقصد بدامنی اور افراتفری پھیلانا تھا تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے رسول اکرم نے اپنی مستلق کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ جب بنی مستلق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ ان کو نکلتے دیکھ کر ولید کو اپنی جان کا خوف ہوا، کیونکہ وہ دور جاہلیت میں بنی مستلق سے اس کی دشمنی تھی۔ یوں وہ بھاگم بھاگ واپس آیا اور آپ سے کہنے لگا: اے اللہ کے رسول، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ناراض ہوئے اور مسلمانوں سے ان لوگوں کے متعلق مشورہ طلب کیا، کیونکہ ان کی طرف سے زکوٰۃ دینے سے انکار کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ حکومت اسلامی سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو اس اطلاع کی صداقت پر شک ہوا تھا، اس لیے کچھ لوگوں کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے رسول اکرم کو یہ رپورٹ دی کہ وہ لوگ تو سچے مسلمان ہیں اور ہم نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا اور اذان دیتے سنا۔ یوں رسول اکرم کو حقیقت حال سے آگاہی حاصل ہوئی کہ ولید نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اکرم اگر اس خبر پر تحقیق نہ فرماتے تو مسلمانوں اور ایک سچے ایماندار قبیلے کے مابین جنگ چھڑ جاتی۔ فاسق فتنے کی جڑ۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فاسقوں کا کئی جگہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ لوگ کلمہ شہادتین کا اقرار تو کرتے ہیں مگر اس کلمے کی روح پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے: تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کو شراب کی خرید و فروخت پر یہ کہہ کر ابھارتے کہ یہ منافع بخش ہے اور لوگوں کو جاسوسی کرنے پر اکساتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو بے پردہ پھرنے سے روکتے نہیں اور اپنے ہاتھ خیرات سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک یہ منافق ہی فاسق و بدکار ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ اسی طرح مشرکوں کی اطاعت کرنے والے فاسقوں کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے: اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا: لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اسی نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ یقیناً یہ سارے ہی فاسق لوگ تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 51 تا 54۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاسق کی 4 علامتیں ہیں: لہو، اپنی ذمہ داریوں کے متعلق غیر سمجھیدہ لغو بیکار باتیں، ظلم اور بہتان، بحر الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ اپنے ان بزرگوں اور سرداروں کی اطاعت سے، محتاط رہو جنہوں نے اپنے حسب پر غرور کیا اور اپنے نفس کی بنیاد پر اونچے بن گئے، بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیا اور اس کے احسانات کا سرحد انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کی قضاء و قدر سے ٹکر لی اور اس کی نعمتوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عصبیت کی بنیاد پر فتنے کے ستون اور جاہلیت کے غرور کی تلواریں ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو، اور نہ اس کے فضل و کرم کے جو تم پر ہے حاسد نہ بنو، اور جھوٹے مدعیان اسلام کی پیروی نہ کرو کہ جن کا گدلا پانی تم اپنے صاف پانی میں ملا کر پیتے ہو، اور اپنی درستگی کے ساتھ ان کی خرابیوں کو غلط ملت کر لیتے ہو، اور اپنے حق میں ان کے باطل کے لیے بھی راہ پیدا کر لیتے ہو۔ وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں اور نافرمانوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ نمبر 119۔ ہماری دنیا جاسوسی کے نیٹ ورک اور میڈیا کے اداروں سے بھری پڑی ہے جن کا مشترکہ مقصد ہر سو خرابی پھیلانا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور صہیونی جاسوسی اداروں کے نیٹ ورکس کا بھی ہمیں سامنا ہے جن کے ہمارے بعض عرب ممالک حلیف ہیں۔ لہٰذا جب بھی ذرائع ابلاغ اور اخبارات کے ذریعے کوئی خبر سننے یا پڑھنے کو ملے تو اس پر ضرور تحقیق اور غور و فکر کرنی چاہیے اور ان خبروں کی گہرائی سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے لیے حق اور بالکل واضح ہو جائے، ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مشکل ترین زمانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔